الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 1980 میں حاجی صاحب سے میرا تعارف ہوا۔ تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ جو تذکرہ عبد الوہاب خان آپ کے سامنے کر رہے تھے، ہم نے انہیں چلتے پھرتے سی معنوں میں ایک مومن کے طور پہ دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جب بھی کسی کا موت کا وقت آنا ہے، ہر گروہ کو موت ہے، ہر فرد کو موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ وہ ایک گھڑی نہ آگے ہونا ہے اور نہ ایک گھڑی پیچھے ہونا ہے۔ عزیزو، موت اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ موت سب سے بڑی دلیل ہے کہ مالک کون ہے۔ مالک کون ہے؟ سانسیں کس کی ہیں؟ دل کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ کس کا حکم اٹل ہے؟ یہ موت سب سے بڑی دلیل۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بہت پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے، اے معاذ، موت سے بڑھ کر نصیحت دینے والی کوئی چیز نہیں۔ باپ جا رہا ہے نا، جس نے گھر بسایا، تنکا جوڑ کے یہ گھونسلہ بنایا، بچے بھی موجود ہیں، زمین بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج اس سفر پہ جانے سے کوئی نہیں روک سکے۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جو زندگی کا جو برا نشہ ہے اس کو اتار دیتی ہے۔ اور موت کا تذکرہ در حقیقت زندگی کا تذکرہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے 23 سال کے عرصے میں پوری قوم کو تبدیل کر دیا۔ اسی موت کے تذکرے سے تبدیل ہوئی ہے قوم۔ موت زندگی ہے، اور جس کو یہ زندگی مل جائے کہ قبر ہر وقت سامنے رہے، اس کو حاجی غلام محمد صاحب کی طرح کبھی کسی سے خوف نہیں ہوتا۔ کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ اور مومن موت کو فنا نہیں سمجھتا۔ موت بقا ہے۔ غافل جسے سمجھے ہیں اختتام زندگی، ہے شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ حضرات، ساری دنیا کی ساری تکلیفوں کا، برائیوں کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ موت کی یاد ہے، اور وہ موت کا تصور ہے۔ میرے عزیز، اس زندگی کی حقیقت کے بارے میں قرآن کے 30 پارے بھرے پڑے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز سے سمجھایا۔ انگلی پانی میں ڈبوئی، ایسے باہر نکالی اور کہا میرے اصحاب، جو پانی میری انگلی کو لگا ہے اور جو پانی دریاؤں اور سمندروں میں کھڑا ہے، اس پانی کو اس پانی سے کیا نسبت ہے؟ حضور، ہمارے ماں باپ قربان، یہ تو کوئی پانی نہیں ہے جو انگلی کو لگا ہے۔ فرمایا اس دنیا کو اس دنیا سے اتنی نسبت بھی نہیں ہے جتنی اس پانی کو سمندروں اور دریاؤں کے پانیوں سے۔ اور میرے عزیزو، ابھی ہم سب یہاں کھڑے ہیں، جنازہ آ گیا ہے۔ ایک میری گزارش ہے، جنازے کی صفیں ذرا کھلی کھلی ہوتی ہیں، تو سارے ساتھی جو ہے نا 2-2 3-3 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ پہلی صف نہیں ہلے گی، پہلی صف نہیں ہلے گی۔ آپ کندھے سے کندھا دیکھ کے صف سیدھی کریں، صف سیدھی کریں، کندھے سے کندھا دیکھ کے
ایڑی کے ساتھ ایڑی ملائیں اور پچھلے ساتھی 2 قدم 3 قدم پیچھے ہو جائیں. ذرا صفوں کھول لیں اور کھل کے ذرا کھڑے ہو جائیں. ابھی جگہ ہے, پیچھے جائیں صفوں میں. وہ وہاں ضرورت ہوتی ہے پیچھے جائیں ساتھی, صفوں میں پیچھے جائیں. نہیں بیٹا پیچھے میرا بیٹا پیچھے بالکل نہیں نا, جو کھڑے ہیں پیچھے جائیں, صفوں میں پیچھے جائیں. عزیزو, غلام محمد صاحب کے بارے میں اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے جو ان کے بیٹے نے گواہی دی ہے. آئیں آج حاجی صاحب کو آپ کسی بھی تعلق کے حوالے سے یہاں کھڑے ہیں تو آج حاجی صاحب کو کیا تحفہ دیا جا سکتا ہے؟ ہم سفارش کے لیے آئے ہیں, اور سفارش کس سے کرنی ہے؟ بولے سارے, زور سے بولے نا. اور سفارش کس کی قبول ہوتی ہے؟ جس کا کوئی تعلق ہو. اور اگر اللہ سے تعلق توڑا ہوا ہے تو سفارش کیسے قبول ہوگی میرے عزیزوں؟ تعلق تو اس کا ہے جس کا ہے, اس کی سفارش. لیکن میرا اللہ اپنے بندوں کے لیے بڑا مہربان ہے میرے عزیز. آپ صفوں میں کھڑے رہیں, نماز جنازہ کے بعد انشاءاللہ چہرہ دکھایا جائے گا. فی الحال آپ اپنی صفوں میں کھڑے رہیں. سفارش کرنی ہے بھائی اللہ کے ہاں, اور سفارش کس کی چلے گی؟ جس کا اللہ سے تعلق ہوگا. اور جس نے اللہ سے تعلق توڑا ہوا ہے وہ سفارش کیسے کرے گا؟ اور یہاں آج غلام محمد صاحب کی چارپائی پڑی ہوئی ہے, اگلے لمحے میری چارپائی ہو سکتی ہے, آپ میں سے کسی کی چارپائی ہو سکتی ہے. چوکھٹے قبر کے خالی ہیں, انہیں مت بھولو, جانے کب کون سی تصویر سجا دی جائے. حاجی صاحب کے لیے دعائے مغفرت ایک بہترین شکل ہے کہ آئے آج اللہ سے جو ہم نے دوری کی ہوئی ہے اس دوری کو ختم کر دیں, اللہ سے اپنی ناراضگی ختم کریں. اللہ منتظر ہے بندوں کا, ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, راہ روئے منزل ہی نہیں. اور میرے عزیزو, توبہ کر لیں, توبہ کر لیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ, اللہ کی طرف رجوع کر لو, اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. اور سورہ زمر کے اندر بڑی آیت آئی ہے اور خالصتاً گناہگاروں کے لیے آئی ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے حضور میرے ان بندوں کو بتا دو, کن بندوں کو یا اللہ؟ جنہوں نے ظلم کی ہے اپنی جانوں, جھوٹ بولے ہیں, چوریاں کی ہیں, فراڈ کیے ہیں, نمازیں چھوڑی ہیں, زکاتیں چھوڑی ہیں, غیر اللہ کو پوجا ہے. آئیں, لوٹ آئیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اس آیت کی تفسیروں میں لکھا ہے, ایک شخص نے کہا یا اللہ, یا رسول اللہ, میرے تو بہت ہی زیادہ گناہ ہیں. فرمایا کتنے ہیں؟ حضور بہت ہی زیادہ ہیں, میرا کیا بنے گا؟ اچھا, عرب میں سب سے زیادہ بکریاں کس کی ہیں؟ حضور فلاں قبیلے کی ہیں. اس قبیلے کی بکریوں کے بال گن سکتے ہو؟ اللہ کے نبی, بکریوں کے بال کون گنے گا؟ کہا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف فرما دے. اس میں حقوق العباد آتا ہے, لیکن جب وہاں سے معافی ہو جائے تو اللہ حقوق العباد کا بھی راستہ کھول دے. آئیں آج ہم سب توبہ کریں کہ ہم حاجی صاحب کے راستے پہ چلیں. آپ مسلم لیگ ہو, آپ پی ٹی آئی ہو, آپ پیپلز پارٹی ہو, آپ کو یہ پارٹیاں مبارک ہیں, لیکن اس طرح ہماری چارپائی پڑی ہو کہ رب کہے یہ کسی کا بندہ نہیں تھا, یہ صرف میرا بندہ تھا. یہ کامیابی ہے یا اور دوسری کوئی کامیابی ہے؟
जमात इस्लामी का मकसद सिर्फ ये है कि बंदो अल्लाह के बंदे बन जाओ, बस सिर्फ अल्लाह के बंदो, कोनो इबाद अल्लाह, अल्लाह के बंदे बन जाओ। तो भाइयों बस मैं बात खत्म करने लगा हूं, जो जो तौबा के लिए तैयार है वो हाथ खड़ा कर दे। अजीजों पक्की तौबा करनी है, पक्की तौबा करनी है। और जिसने मां से लड़ाई की हुई है वो यही तौबा कर दे, जिसने बाप से लड़ाई की हुई है वो यही तौबा कर दे, भाइयों से लड़ाई है, दूसरों से लड़ाई है, जो अल्लाह की खातिर लड़ाई खत्म करेगा अल्लाह उस पर राजी हो जाएगा। ये आपके थाने खत्म हो जाएंगे, सुंजे हो जाएंगे, थाने सुंजे, क्या कहते हैं आपकी जुबान में सुंजे को, वीरान हो जाएंगे, अदालतें वीरान हो जाएंगी अगर अल्लाह का यकीन हो और अगर इंसान तौबा कर। 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज कफाया, सना वास्ते अल्लाह तबारक तआला के और दरूद पाक वास्ते हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और दुआई वास्ते हाजिर इस मैयत के। मुंह तरफ किबला शरीफ, अल्लाह अकबर। सना भी आपको आती है, दरूद भी आता है, दुआएं भी आपको आनी चाहिए। नहीं आती कोई दुआ तो जो भी जुबान है आती आपको, अपने अल्लाह से बातें करें। या अल्लाह मैंने तौबा की है, अब तो मेरी दुआ भी कबूल फरमा ले, अब तो मेरी दुआ भी कबूल फरमा ले। इसलिए अल्लाह से लौ लगाएं, अल्लाह की तरफ तवज्जो करें, अल्लाह रिस्क भी देगा, अल्लाह इज्जत भी देगा और अल्लाह हमें हक सच के रास्ते पे चलाए, जिस रास्ते पे गुलाम मोहम्मद साहब चले, हक सच का रास्ता, अल्लाह का रास्ता। बस मेरे अजीजों अब नमाज जनाजा शुरू कर रहे हैं। ये सफ़ इधर से बहुत पीछे है, आप देखें ना, दाएं बाएं, आगे आए, आगे आए मेरे बेटा, आगे आए, पीछे नहीं होना, कंधे से कंधा मिलाएं, कंधे से कंधा मिलाएं और देखें ये काले कपड़े वाला जहाँ साथी है ये बहुत पीछे है। हाजी साहब आगे, हाजी साहब आगे हो, दाएं बाएं देखें ना, कंधा देखें, कंधा, बस कंधे से कंधा मिलाएं, थोड़ा सा होट आगे होगा ना, तक होगा तो गाड़ी खड़ी है ना, उन्होंने कंधे से तो आगे होगा ना, जरा आगे आओ, यहाँ से छोड़ दे, बंदे पिछले बंदे आगे खड़े रहो, गाड़ी है, तू आगे आओ, खड़े रहो। आगे आओ ना, ये वो तक सीधे आओ और तू आगे होगा ना।